یمن میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ حوثی قیادت کا ایک وفد چند روز پہلے ایرانین سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران آیا تھا۔ اب وہ وفد کل ایران سے یمن واپس روانہ ہوا اور خبر یہ ہے کہ وہ طیارہ سنا ایئرپورٹ پہ نہ اتر سکا کیونکہ اس طیارے کی سنا آمد سے تھوڑی دیر پہلے ایئرپورٹ کا رن وے ایک فضائی حملے میں تباہ ہو گیا۔ اب بعد میں وہ طیارہ حوثیز کے زیر انتظام الحدیدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا تو حوثیز کے فوجی ترجمان نے اعلان کیا کہ انہوں نے جواب میں سعودی عربیہ کے ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ جب تک سنا ایئرپورٹ پہ عائد پابندیاں ختم نہیں ہوتی تب تک اب سعودی فضائی حدود محفوظ نہیں ہے۔ حوثی ترجمان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں ابہا ایئرپورٹ کے قریب دھواں دکھائی دے رہا۔ اگر یہ آزادانہ ذرائع سے ان ویڈیوز اور حملے کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یمن کا محاذ دوبارہ پوری شدت سے گرم ہوتا ہے تو آبنائے ہرمز کے بعد بحیرہ احمر اور باب المندب بھی سمندری تجارت دباؤ میں آ جائے گی۔ تو کل کلاں حوثیز نے باب المندب پر ٹول ٹیکس کی وصولی اگر شروع کر دی تو پھر جنگ صرف بندوق اور میزائل کی تو رہے گی نہیں بلکہ سمندری راستوں، انشورنس کمپنی، تجارتی قوانین اور عالمی معیشت کی ایک جنگ بن جائے گی۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں تیل کی عالمی منڈی کا تعلق اس جنگ سے مزید گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار اور شپنگ کمپنیاں یہ نہیں دیکھتی کہ کون طاقتور اور کون کمزور، بلکہ وہ ایک خطرے کا اندازہ لگاتی ہیں کہ اگر ان کو محسوس ہو کہ تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت مہنگی یا غیر محفوظ ہو رہی ہے تو اس کا اثر انشورنس کو آخر خام تیل کی قیمت میں ادا کرنا پڑے گا نا۔ اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دنیا کو آفر کر رہے ہیں کہ امریکہ کی طرح ایران 20% ٹیکس وصول نہیں کرے گا بلکہ ہم انتہائی معمولی فیس چارج کریں گے۔ تو میں آج توانائی کے شعبے سے وابستہ تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا، وہ مسلسل اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو تیل سستا ہونے کی امید ختم ہو جائے گی اور یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے۔